الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام، معزز حاضرین، آپ کے سامنے محترم نے بہت سی باتیں رکھیں اور تفصیل سے آپ کو سمجھایا۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کا ایک ترجمہ اور مختصر سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، ان سے اللہ کا خطاب ہے اطیعوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور اس کے بعد تم میں جو لوگ اولو الامر ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلامی حکومت کے ذمہ داران ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں وہاں محلے کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، جسے ہم اور آپ جماعت کہتے ہیں، ان کی باتوں کی اتباع کرو، ان کی باتوں پر چلو۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے میناروں سے، مسجد کے ممبر سے جو آواز لگائی جاتی ہے، اس آواز پہ لبیک کہنا ایک مومن کا فریضہ ہے۔ کلمہ پڑھ کر اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نبی کے طریقے کو نہیں مانا، اور اپنی من مانی زندگی بسر کرتے رہے، من چاہی زندگی کو اختیار کرتے رہے، تو دوستو یہ تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان کا باعث اور آخرت میں بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیو، جب کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، تو اب اللہ کے حکموں پر چلنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر کوئی زبان سے اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتا ہے اور عمل کے میدان میں غیروں کے راستے پر، غیروں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج جمعہ کا دن اور مسجد ابھی تک خالی۔ یہ ہمارے ایمان کی حرارت ہے، یہ ہمارے ایمان کی حلاوت کا تقاضا ہے۔ ابھی تک مسجد خالی، اور جو لوگ اللہ کے دین میں دیواریں کھڑی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مسلمانوں کو آپس میں توڑتے ہیں، فرقے کے نام پر، جماعتوں کے نام پر جو مسلمانوں کو آپس میں توڑتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اے ایمان والو، ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، ایک بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کسی فرقے کا ذکر نہیں کیا، کسی جماعت کا ذکر نہیں کیا۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یہ قرآن کہتا ہے۔ جو لوگ فرقوں میں مسلمانوں کو بانٹتے ہیں، جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں،
وہی جہنم کا ایندھن بنیں گے قیامت کے دن۔ یہ سنی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے مومن ہو، اگر اللہ کا کلمہ، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے ہو تو تمہاری جماعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت، یہی ہماری جماعت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہے وہی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی جماعت ہے۔ لیکن آج ذہنوں کو اس طرح خراب کیا جا رہا ہے، کسی بھی مسجد میں جاؤ، کسی بھی مسلک کی مسجد میں جاؤ، وہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جس کی خدائی پورے کائنات پہ چلتی ہے میرے دوستو۔ اسی کی حکمرانی ہے خشکی اور تری میں، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ مسلمانوں کو آپس میں توڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے انجام کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی قبر کے بارے میں سوچیں کہ کل قبر میں جانے کے بعد وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ جماعتوں کے نام پر مسلمانوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بدترین عمل اگر ہے تو یاد رکھو فرقہ پرستی۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنایا جائے، سرکار کے طریقے کو دیکھا جائے کہ سرکار کا طریقے زندگی کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں سرکار کے، معاملات کیسے ہیں سرکار کے، تجارت کیسی ہے سرکار کی، معاشرت کیسی ہے سرکار کی، اخلاق کیسے ہیں سرکار کے۔ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، مسلمانوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ رسول کی زبان کہتی ہے، حدیث رسول کہتی ہے کہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمان اللہ کے حکموں پر چلے، رسول کے طریقے کو اپنایا، تو صرف آخرت ہی نہیں میرے بھائیو، دنیا میں بھی بادشاہ بنے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اللہ نے اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا سر بلند نہ کیا ہو، اللہ کا نام لینے والوں کی حکمرانی اور بادشاہی قائم نہ ہوئی ہو۔ جب کائنات کا مالک خدا ہے میرے دوستو، تو اس کائنات میں حکمرانی بھی اسی کی چلے گی۔ جو سرکار کا غلام ہوگا وہی دنیا کا بادشاہ ہوگا، جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی سے عشق کرے گا، وہی سرزمین کا مالک و حکمراں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عشق رسول، عاشق رسول کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی غیروں کے سامنے ایمان والوں کو ذلیل کرے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو رہا ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، دامن رسول کو چھوڑا، عاشقان اولیاء زبان سے کہتے ضرور ہیں لیکن ولیوں کے طریقوں کو چھوڑا، نبیوں کے طریقوں کو چھوڑا، اور کوئی اسلامی چیز، اسلامی زندگی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، تو میرے بھائیو صرف فخر سے اگر ہم کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں، نعرہ لگا دیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث کا دامن آیا کہاں تمہارے ہاتھ میں؟ ارے غوث کا دامن تو تھامنے کے لیے غوث کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، سرکار کے طریقے زندگی کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنا ہوگا، سچی محبت کرنی ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے غلاموں نے
کبھی بھی دنیا میں سر نہیں جھکایا، سر اٹھا کر جیتے رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں، حکومتیں اور سلطنتیں ان کو سلام کرتی رہیں، وہ کبھی دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہوئے۔ اگر آج ہم پر پریشانیاں ہیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، اگر آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہو رہے ہیں تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی معاشرت کو درست کریں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ اور ایک بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام برادران اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت بندی نہیں ہے، کوئی جماعت بندی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی ایک ہی جماعت ہے، مومنوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، مومنوں کا گروہ، دوسرا کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اگر لوگ فرقے کی شکل دیتے ہیں تو وہ نادان ہیں، انہیں علم نہیں ہے، اپنی قبر کا ڈر نہیں ہے، ورنہ اللہ نے تو نام رکھا ہے سماکم المسلمین، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ مسلمین، مومنین، قانتین، صابرین، خاشعین، یہ مومن کی صفت ہے کہ جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، وہ نبی کے طریقے سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو نبی کا غلام ہوگا میرے بھائیوں، وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں وقت سے پہلے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جمعہ کا دن بیٹری کو چارج کرنے کا دن ہے میرے بھائیوں۔ موبائل کی بیٹری اگر چارج نہیں کرو گے آپ 1 گھنٹہ تو بیٹری کام نہیں دیتی ہے، موبائل نہیں چلتا۔ ایمان کی بیٹری کو چارج نہیں کرو گے تو مسلمانوں تمہارے ایمان کی بیٹری تم کو نمازوں پر کھڑا نہیں کرے گی۔ شیطان غالب ہو جائے گا، نفس غالب ہو جائے گا، تمہارا کاروبار تم پر غالب ہو جائے گا، تم کو گمراہ تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری قبروں میں اندھیرا کر دے گا، اور قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کر دے گا وہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، وہ نفس جو تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت، عقل مند وہ نہیں جو خزانے جمع کر لے، بینک بیلنس کر لے، پراپرٹی جمع کر لے، پلاٹ جمع کر لے۔ ارے عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو کل قبر میں جانے والا ہے، قبر کے گڑھے میں روشنی کا سامان کر لے، قبر کے روشنی میں چراغ کر لے، قبر کے روشنی میں نور کر لے، نبی کے طریقے پر چل کر، اولیاء کے طریقے پر چل کر وہ اپنی قبر کو روشن بنا لے، اپنی قبر کو نور کا سما بنا لے کہ کل قبر میں جانا ہے، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئے گے، نہ بینک بیلنس آئے گا، جو بھی کمایا تھا نفس کا دھوکہ تھا، شیطان کا دھوکہ تھا، شیطان نے تجھے گمراہی میں رکھا، آج قبر کے گڑھے میں جا رہا ہے، دیکھ تیری قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو قبر سے ڈرنا ہے، ہمیں اپنی قبر کے بارے میں سوچنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جس کو قبر میں نہیں جانا ہو، کوئی ایسا نہیں جسے قبر میں جانا نہیں۔ یہ گورے سکندر یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ سب کو جو آیا ہے اسے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو جانے سے پہلے اپنے قبر میں روشنی کا سامان کر کے جائے میرے بھائیو۔ اس لیے یاد رکھو، اگر جمعہ کے دن بھی ہم خواب غفلت میں سوتے رہے اور ایمان کو بیٹری کو چارج نہیں کیا تو ہمارا نفس ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دنیا کے کام و کاج یہ سب ہمارے دوست نہیں دشمن ہیں۔ ہمارا دوست تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے ایمان کے بارے میں کچھ ہمیں بتاتا ہے، کچھ ہمیں سمجھاتا ہے، کچھ ہمارے نفس پہ چوٹ مارتا ہے، وہی تمہارا دوست ہے جو تمہارے نفسوں کی سرجری کرتا ہے، جو تمہیں عمل پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ دیکھو وقت بڑا نازک ہے، دنیا بھی تنگ ہو چکی ہے،
دنیا بھی تنگ ہو رہی ہے، قیامت بھی قریب ہے، قبر بھی کھلی ہوئی ہے، ہم سب کو موت کے گڑھے میں جانا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے قبر میں روشنی کا سامان کر لیں، اللہ کے فرائض پر عمل کریں، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی دل میں ٹھان لیں کہ میں مومن ہوں، میری زندگی مومنانہ ہوگی، میں مسلم ہوں، میری زندگی اسلام والی ہوگی، تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب آدمی کمانا چاہتا ہے کما لیتا ہے، جو آخرت کمانا چاہے گا وہ بھی کما لے گا، لیکن جو آخرت کمانا نہیں چاہے گا اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ ہدایت سستی چیز نہیں ہے، ایمان سب سے بڑا مہنگا ہے، اور کلمے پہ مرنا سب سے بڑی دولت ہے، اور مرنے کے بعد جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو حقیر دنیا کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا پڑے گا۔ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارنے کے لیے مسجد میں پہلے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیں۔ دیکھو آج کے دور میں لڑکیوں کی دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک عورت ایک خاندان کو یا تو بنا دیتی ہے یا ایک خاندان کو بگاڑ دیتی ہے۔ ایک عورت پر ایک خاندان کا دار و مدار ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرد اگر بے دین ہوگا تو وہ اکیلا بگڑے گا، ایک عورت اگر بگڑے گی تو پورا خاندان بگڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوست، عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، دینی تعلیم ان کی زندگیوں میں لانا، یہ ہمارا فرض اولی۔ اس کے لیے مسجد آمنہ کمیٹی کے ممبران نے میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن انشاءاللہ مستورات کا جوڑ ہوگا۔ جو ساتھی اپنے گھر میں عورتوں کا جوڑ رکھنا چاہتے ہیں وہ مسجد کے ذمہ داران کو 2-3 دن پہلے بتا دیں گے، چاہے جمعہ کے دن بتا دیں گے، تو انشاءاللہ ان کے گھر میں مستورات کا، تعلیم کا اور ان کے اخلاق و کردار کو بنانے کا ایک اجتماع رکھا جائے گا، جس میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی اپنی مستورات کو، اپنی اپنی ماؤں بہنوں کو، لڑکیوں کو وہاں بھیجیں، تاکہ جو وہاں سن کر کے ان کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے اور ان کے اندر علم کی روشنی آئے۔ تو اس کے لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا گیا ہے، مستورات کا اجتماع۔ جو بھائی بھی اپنے گھر میں کرانا چاہتے ہیں، ہر بھائی کو اجازت ہے وہ مسجد کمیٹی سے آئیں اور اطلاع دے دے کہ بھائی اس ہفتے ہمارے گھر میں اجتماع ہوگا، انشاءاللہ اس کا انتظام کیا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر آدمی اس پہ توجہ دیں، اور مکتب میں بچے نہیں آ رہے ہیں، مکتب کی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو بچہ بچپن میں نہیں سیکھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، آگے چل کے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کی تعلیم کا انتظام ہے، 15 سال کے، 16 سال کے، 20 سال کے بڑے لوگ بھی آ کر عشاء کے بعد دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔